کہتے ہیں کہ کتاب سے بڑھ کر انسان کا کوئی اچھا دوست نہیں ہو سکتا۔ ایک اچھی کتاب ہمیں شعور حیات دیتی ہے، یہ زندگی، تحرک اور روشنی کی علامت ہے۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ دیکھی یا سنی ہوئی بات کے مقابلے میں پڑھی گئی کوئی بھی تحریر یا مواد ہمارے ذہن پر دیر پا اثرات مرتب کرتا ہے اور لمبے عرصے تک ہماری یادداشت کا حصہ بنا رہتا ہے۔ لیکن کتب بینی کے رجحانات کے حوالے سے ہمارے ملک میں صورتحال انتہائی افسوسناک ہے۔ زیادہ تر نوجوان اپنی نصابی کتب کے مطالعے تک ہی محدود ہیں اور اس کے سوا کوئی اور کتاب پڑھنا ہی نہیں چاہتے۔ لیکن یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ کتاب سے انسان کے صدیوں پرانے رشتے میں حالات کی نزاکتیں اور وقت کا بے رحم چرخہ بھی دراڑے نہ ڈال سکا۔ معاشرے کا اہل ذوق طبقہ آج بھی کتاب کو سینے سے لگائے بیٹھا ہے۔ علم کے متلاشیوں کو تو کتاب پڑھے بغیر نیند بھی نہیں آتی۔ کتاب کی حد سے بڑھی ہوئی قیمتیں کتب بینی کے رجحان میں بنیادی رکاوٹ کا کام کر رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ملک بھر کے کئی اہل ذوق کی تسکین پرانی کتابوں کے بازار کے ذریعے پوری ہوتی ہے۔ یوں تو پاکستان کے تقریباً ہر بڑے شہر میں ایسے بازار آج بھی نظر آتے ہیں، لیکن اس وقت ذکر خصوصیت سے شہر لاہور کا ہے، جہاں اتوار کے روز انارکلی بازار کے باہر مال روڈ کے فٹ پاتھ پر پرانی کتب کا بازار لگتا ہے۔ اردو، انگریزی، عربی اور فارسی کی کئی نادر و نایاب پرانی کتابوں کا خزانہ آپ کو اس فٹ پاتھ پر سجا نظر آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں چھٹی کے دن کا آغاز کتاب کے دیوانوں کی فرزانگی سے ہوتا ہے۔ کتابیں تو ہر موضوع پر یہاں مل جاتی ہیں، ہر موضوع پہ مل جاتی ہیں۔ اب میڈیا میں انٹروڈکشن ہوئی ہے، جیسے انٹرنیٹ کی ہے، موبائل کی ہے، دوسری سروسز اویلیبل ہیں، اس کی وجہ سے شاید لوگوں نے اپنے آپ کو دوسری طرف ڈائیورٹ کر لیا ہے، جس کی وجہ سے یہ کم ہو گیا۔ ویسے جو کتاب کا علم ہے اس کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ تقریباً ہر قسم کی بکس اویلیبل ہیں، اردو میں آپ لینا چاہیں یا انگلش کی لینا چاہیں۔ اب ہم تو CSS سے ریلیٹڈ لیتے ہیں، ناول بھی لے لیتے ہیں جو انٹرسٹنگ ہو، اور CSS کی ریلیٹڈ تقریباً بکس اویلیبل ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے مطلب یعنی کہ آپ دیکھیں سارا اسٹال ادھر لگا ہوا ہے، باقی اردو بازار میں بکس مل جاتی ہیں، اولڈ بکس بھی ہیں، نیو بکس بھی اویلیبل ہوتی ہیں اور سستی پرائس میں، قیمت بھی سستی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں، مطلب یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ یار کوئی کسٹمر ہی نہیں آتا۔ کتابیں بیچنے والوں میں مقصود احمد بھی شامل ہے، جو گزشتہ 30 برس سے یہاں پرانی کتابیں فروخت کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تاریخ، ادب، سیاست اور سماج کے مختلف موضوعات پر لکھی گئی قدیم اور نادر و نایاب کتابوں کے محافظ ہیں۔ لاہور، کراچی، راولپنڈی اور پشاور میں بڑی عمدہ، کم قیمت اور نادر کتب دستیاب ہیں۔ فٹ پاتھ پر کتاب بیچنے والوں کے لیے تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ خود بھی بہت اچھے کتب بین ہوتے ہیں۔ انٹرنیٹ اور جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے کتب بینی کا رجحان میں کمی آئی ہے۔ طالب علم اپنے کورس یا پھر ریسرچ کے لیے پرانی کتابیں ڈھونڈنے آتے ہیں۔ ان کتابوں کی اہمیت آج بھی برقرار ہے۔ پرانی کتب کا سب سے بڑا ذریعہ کباڑ خانے ہیں۔ بیرون ملک سے جو کنٹینرز آتے ہیں، ان میں سے بعض اوقات انگریزی کی اچھی کتابیں بھی مل جاتی ہیں۔ کبھی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، اب تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کتابیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ لوگوں کی قوت خرید ہی نہیں رہی بھائی۔ اب ایک شخص اگر کوئی 1000 روپے کی کتاب خریدتا ہے نئی میں، جب وہ ہمارے پاس بیچنے کے لیے آتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ یار 300 لے لو، تو وہ کہتا ہے آپ چور ہو، میں نے تو 1000 کی لی تھی، آدھے پیسے تو دو۔ ہم آدھی قیمت پر، آدھی سے کم قیمت پر تو خود بیچتے ہیں۔ اگر بازار میں 100 کی ملے گی، یہاں پہ 10 کی ملے گی۔ یہاں پہ بس سمجھیں کہ بڑی بڑی اچھی بکس مل جاتی ہیں، سم ٹائم جو آپ کو بڑی بڑی شاپ سے بھی نہیں ملتی، وہ یہاں سے اویلیبل ہے۔ کتابوں کے اس اتوار بازار میں مذہبی، سائنسی، نصابی، غیر نصابی اور دیگر کتب بآسانی رعایتی قیمتوں پر مل جاتی ہیں۔ انگریزی کی کتابیں اچھی حالت میں ہونے کے باوجود 20-20 روپے میں فروخت ہو رہی ہوتی ہیں، جبکہ اردو کی کتابیں ناگفتہ بے حالت میں ہونے کے باوجود مہنگی ملتی ہیں۔ طلباء میں خاص طور پر میڈیکل کی کتابوں کی زیادہ مانگ ہے، کیونکہ یہ کتابیں نہیں ہوں تو بہت مہنگی ہوتی ہیں۔ یہاں کے کتب فروش زیادہ تر گلی گلی گھومنے والے کباڑیوں سے کتابیں خریدتے ہیں۔ اس بازار میں کتابوں کی قیمت کا کوئی پیمانہ مقرر نہیں۔ ایک کتاب جو بڑی جدوجہد کے بعد 120 روپے میں خریدی گئی ہے، اسی روز کوئی دوسرا کتب فروش 40 روپے میں فروخت کر رہا ہوتا ہے۔ کتب فروش اپنے طویل تجربے کی بنیاد پر خریدار کی نفسیات سے بخوبی واقف ہوتے ہیں اور چند لمحوں میں خریدار کا مکمل جائزہ لے کر ہی کتاب فروخت کرتے ہیں، مگر کچھ کتابیں تو ایسی نایاب ہیں جن کو تلاش کرتے کرتے کتب بینوں کو ایک عرصہ بیت جاتا ہے اور وہ پھر بھی نہیں ملتی۔ طلبگاروں نے پرانی کتب کے دکانداروں کے پاس ایڈوانس بکنگ کروا رکھی ہوتی ہے۔ جیسے ہی ان کی مطلوبہ کتاب دکاندار کے پاس آتی ہے، وہ گاہک کو آگاہ کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی قیمت بھی تو اسے اپنی مرضی سے وصول کرنا ہوتی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔